کیا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو دیکھتا کیوں نہیں کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، یا دیکھیں میں سارا مفہوم بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کہ کافی جگہوں پہ آپ کو مل جائے گا، آپ سرچ کیجیے گا کہ انسان سوچتا کیوں نہیں ہے کہ اس کی زندگی، اس کے وسائل، اس کی عمر، اس کا وقت کن کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، کس جگہ پہ خرچ ہو رہا ہے. یہ ہے بس، ٹھیک ہے، سیدھے راستے پہ ہے، غلط راستے پہ چل رہا ہے، کام کون سے کر رہا ہے، ایسے کما رہا ہے تو کس طرح کما رہا ہے، ہر جگہ بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے جو یہ چیز آبزرو کی ہے قرآن شریف سے، تو یہ آج کل میں فلاسفر اور سائیکولوجسٹ کی یہ چیزیں پڑھتا ہوں اور پھر قرآن میں جب دیکھتا ہوں تو وہ آلریڈی موجود ہے. انہوں نے ان کو سیلف ایکچولائزیشن کا نام دے دیا ہے، یعنی قرآن میں اگر موجود ہے تو یہ ظاہر ہو گئی بات، یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم سب کو ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے. کتنی دفعہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ انسان کو ہم نے بیکار پیدا نہیں کیا، یا لوگوں کے بارے میں، ہم جیسے لوگوں کے بارے میں کہا ارشاد اللہ نے کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا گیا ہے، یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، لیکن پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، آپ کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا. تو یہ یعنی سیلف ایکچولائزیشن ان سب چیزوں کے بارے میں ہے. یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہیں کون، کہاں سے آئے، کیوں آئے، کہاں جائیں گے. یہ چیزیں سوچنی چاہیے کیونکہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ بتا رہا ہے. اگر ہم نہیں سوچتے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس میں بھی شامل ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں ایک جگہ ہے کہ جو لوگ زمین آسمان، دن رات، موسموں کے تبدیل ہونے، کسی کے آنے، کسی کے مرنے، کبھی کچھ ان سب چیزوں کے بارے میں جو نہیں سوچتے، جو غور و فکر نہیں کرتے، وہ کیا ہے؟ ان کی آنکھیں ہیں پر they can't see، اندھے آئے نہیں، ٹھیک، ان کے کان ہیں they can't سنتے نہیں، hear، ٹھیک، ان کے دل یعنی برین ہی کہہ لیں، ٹھیک ہے، they can't think یا understand. اچھی سوچ رہی. آئیے ٹھیک، بار بار یا ہمیں کتنا دفعہ آئے گا، آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں. دیکھتے یعنی آبزرویشن. یہاں پہ بات کیا ہے؟ آبزرویشن کی، کہ آبزرویشن نہیں رکھتے. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اگر بارش ہو رہی ہے اچانک تو کیوں ہو رہی ہے، بارشیں نہیں ہوئی 2 سال سے تو کیوں نہیں ہوئی، اچانک 1 سال اتنا سیویئر موسم ہو گیا مانسون کا، تباہی آ گئی تو کیوں آئی. ہم نہیں سوچتے، ہمیں صرف انجوائے کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کچھ لوگ دنیا میں ہوتے ہیں نا ایسے، اللہ نہ کرے زلزلے آ جائیں اس میں بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں بھی پھر وہ سیلفیاں نکل رہی ہوتی ہیں. آج کل تو ایسے ہی ہوتا ہے، ہو رہا ہے نا سر، ٹھیک. تو سوچتے کیوں نہیں ہے؟ بہرحال یہ چیزیں ساری آتی ہیں سیلف ایکچولائزیشن میں، اور یہ ہمیں اللہ ہی گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ ہمیں کرنی ہے، ٹھیک ہے. جو نہیں کرتے اس میں بھی شامل ہوں، اگر نہیں کرتا تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، ہاں ٹھیک. اب اگر سیلف ایکچولائزیشن ہو تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ ایسا کوئی پروسیس، کوئی اس کے لیے کورس تو کرنا نہیں ہے، ہمیں صرف یہ سوچنا ہے کہ ہم سوچنا شروع کریں، ٹھیک ہے. ہم کبھی ڈسکس کریں گے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو خود سرچ کر کے آئیے گا، آپ کو آئی ایم شیور کہ آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں، ٹھیک ہے. یہ جب سیلف ایکچولائزیشن ہو جاتی ہے، اچھا اس کو دوسرا جو ٹرم یوز ہوتا ہے اس کے لیے، ایک ورڈ آپ نے سنا ہوگا سیلفش. اس کی میننگ کیا ہے؟ خود غرض، بڑا ہی خود غرض ہے، ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ سیلف لیس. اس میں ایک ہوتی ہے سیلفش، خود غرض بندہ، ایک ہوتا ہے سیلف لیس. اس کی کوئی اپنی وہ ہوتی نہیں ہے سیلف، نہیں، نو بے غرض نہیں، بے غرض، ٹھیک ہے. سیلف اسٹیم ہوتی ہے اس میں لیکن بے غرض ہوتا ہے کوئی اس کا، ٹھیک ہے. سیلف ایکچولائز پرسن کو سیلف لیس بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اپنی ذات کی نفی، اسے صحیح نمونے کہتے ہیں اپنی ذات کی نفی. اب اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو انسان میری رضا کے لیے خود کی نفی کرے گا، خود کو بلا دے گا، میں اس کا ہو جاؤں گا. بہت سے الفاظ ہیں اس میں قرآن شریف میں، ہر جگہ مختلف الفاظ میں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کو
شاعروں نے اسے، فلاسفر نے کسی اور الفاظ میں بیان کیا ہے، شاعروں نے کسی اور الفاظ میں بیان کیا ہے. شاعر کہے گا کہ اللہ کہتا ہے آپ میری مان لو میں تمہارا ہو جاؤں گا، فلاسفر کوئی اور، علماء کسی اور مطلب الفاظ میں بتاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو خود کی ذات کی نفی کرے گا اسے اللہ مل جائے گا، ٹھیک ہے، کامیاب ہو جائے گا. بہرحال یہ ہے سیلف لیس. سیلف لیس میں یعنی خود کی ذات سے، اردو میں ایک لفظ ہے وہ پورا ہو کے سوچنا، ٹھیک ہے، بیونڈ یور سیلف. ایک ہوتا ہے بندہ سیلف سینٹرڈ ہوتا ہے جو اپنے بارے میں سوچتا ہے، ٹھیک، کہ مجھے کھانا اچھا چاہیے، مجھے لباس اچھا چاہیے، مجھے گھر اچھا چاہیے، مجھے بیوی یا شوہر اچھا چاہیے، مجھے گاڑی اچھی چاہیے، مجھے بچے اچھے چاہیے جو سب کچھ صحیح ہو، ٹھیک، مجھے سب یہ سب اچھا چاہیے، میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. مطلب جو سیلفش بندہ ہوگا وہ اپنے حقوق کے بارے میں سوچتا رہے گا، اپنی ریسپانسبلٹیز اور فرائض یا دوسروں کے حقوق کے بارے میں کبھی نہیں سوچے گا. جو سیلف ایکچولائز بندہ ہوگا، سیلف لیس بندہ ہوگا، وہ سب سے پہلے بلکہ ہر وقت وہ دوسروں کے حقوق اور اپنی ریسپانسبلٹیز کے بارے میں سوچتا رہے گا. ان کے بیچ میں اپنی ذات کی نفی کر دے گا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے جیسے وہ اپنی ذات کی نفی کرتا جائے گا، اس کی سیلف اسٹیم، سیلف ریسپیکٹ، اس کا کانفیڈنس، اس کی جو ہے آنر، اس کا پریسٹیج، اس کی فیم، سب کچھ بڑھتی جائے گی. یہ الٹا ہے، آپ کو پتا ہے. حالانکہ ہم سوچتے ہیں کہ اپنی ذات کی اگر کوئی نفی کر دے تو وہ تو ذلیل ہو جائے گا دنیا میں، لیکن ایسا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں عبدالستار ایدھی کو دیکھ لیں. کیا تھا عبدالستار ایدھی کے پاس؟ بنگلہ تھا، لینڈ کروزر گاڑی یا فارچونر گاڑی تھی نہیں. ٹائی پہنتا تھا نہیں پہنتا تھا. تدفین ہوئی ہے تو کیسے ہوئی تھی؟ 21، لیکن کیا ملا کیا اس کو؟ 21 توپوں کی سلام. کسی وزیر اعظم کو بھی اس طرح نہیں کیا جاتا جس طرح عبدالستار ایدھی کو کیا گیا. کیوں؟ کس نے ان کے دل میں ڈالا؟ گورنمنٹ کے دل میں کوئی پریشر تھا؟ کوئی طالبان کھڑے ہوئے تھے کہ عبدالستار ایدھی کی تدفین اس طرح کرو ورنہ جو ہے ہم آپ کو اڑا دیں گے؟ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ریسپیکٹ ملی. وہ کیا بندہ تھا؟ اپنی ذات کو وہ فنا کر چکا تھا کہیں کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے. کیا ہے میرا، کیا ہے، میں تو آیا ہوں، میں چلا جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کچھ کام کر کے جانا ہے، ٹھیک ہے. بہت سے ہیں اس طرح، بہت سے ملتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کو دیکھ لیں آپ، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو فنا نہ کرتا، اپنے ذات کی نفی نہیں کرتا، تو آج ہم یہاں پہ ہو سکتا ہے جیسے آپ بھی کہتی ہیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ پاکستان الگ ٹکڑا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اس طرح thousands of the examples are there، ٹھیک. جو خود کو فنا کر دیتے ہیں کسی اعلیٰ مقصد. اچھا وہ کب کرتے ہیں؟ جب خود کو پہچان لیتے ہیں، ٹھیک. جب انسان خود کو پہچان لیتا ہے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ میں ان فزیکل چیزوں کے لیے نہیں آیا، میں کھانے کے لیے نہیں آیا. کھانا کھانے کے لیے تو نہیں اللہ نے پیدا کیا نا، جاؤ بیٹا کھا پی کے آؤ، ٹھیک. میں اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہیں آیا، میں گاڑی بنگلہ خریدنے کے لیے نہیں آیا، میرا کوئی مقصد ہو. ایک مزے کی بات بتاؤں پھر بند کرتے ہیں اس پہ، کہ آپ نے انڈین ایک فلاسفر تھا، بہت بڑی چیز تھا، آپ نے ہو سکتا ہے نام سنا ہو، رجنیش اوشو. اسے گرو رجنیش کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ ہندو تھا، ٹھیک ہے. میرے پاس بکس پڑھی ہے، اگر کسی کو چاہے تو مجھ سے لے سکتے ہیں، ان کی اسرار حیات کے نام سے بک ہے، آپ پڑھیں گی نا تو ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایک سیلف ایکچولائز بندہ تھا. اب اس کا مطلب اس پہ ہم فی الحال ڈسکس نہیں کرتے. اس کی جو قبر ہے اس نے خود کو جلوایا نہیں، اس کی قبر ہے. ان کو انڈیا نے جو ہے جلا وطن کر دیا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ایسے جو بندے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ پاگل ہو گیا ہے، لوگوں کو خراب کر رہا ہے، قوم کو خراب کر رہا ہے. اس کی قبر میں لکھا ہوا ہے نیور بورن نیور ڈائیڈ، ٹھیک ہے. نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرا. وزٹڈ ارتھ، وزٹڈ ارتھ. اچھا وہ ہماری زبان میں پیدا کب ہوا تھا؟ 1932 میں، اور ہمارا کب تھا؟ 1992 میں ہے غالباً، ٹھیک ہے. وہ لکھا ہوا ہے نیور بورن نیور ڈائیڈ، وزٹڈ ارتھ فرام 1932 ٹو 1992. اب اس 4 جملوں میں ساری یہ سیلف ایکچولائزیشن کیا کہہ کے گیا ہے؟ اس کا مطلب کیا نکلا؟ نہ میں پیدا ہوا نہ میں مرا ہوں، میں تو صرف وزٹ کرنے آیا تھا، وزٹر تھا، زمین پہ آیا تھا. یعنی میرا وجود کہیں اور تھا، سمجھ رہے ہیں؟ میری اوریجنیٹی کہیں اور تھی. مجھے صرف یہاں پہ بھیجا گیا کہ جاؤ بھائی یہ 50-60 سال تم جا کے گھوم کے آؤ.
اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں.